اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دلی تسکین کا سامان۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اگرچہ مردے کے اجزاء بکھر جائیں، وہ مٹی میں مل جائیں یا ہوا میں اڑ جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن بتقاضۂ بشریت یہ بات ایک عجیب معلوم ہوتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ آپ مجھے عملی طور پر دکھا دیجئے کہ آپ کس طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال سے مقصود علم الیقین سے عین الیقین حاصل کرنا تھا، جو مشاہدے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ اللہ رب العزت نے سب کچھ جاننے کے باوجود یہ سوال اس لیے فرمایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کامل کا اقرار خود ان کی زبان سے کرا لیا جائے، اور دنیا کو یہ تعلیم بھی مل جائے کہ ایسے سوال ہمیشہ بے اعتقادی یا فقدان ایمان ہی سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ کامل ایمان و یقین کے باوجود بھی ایسے سوالات دل کے اطمینان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ قال بلا، کہنے لگے یقین کیوں نہیں ہے، یقین تو بالکل ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی اطمینان قلبی کے لیے یہ خواہش کی ہے کہ مردے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لوں تاکہ عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے، تاکہ دوسروں کے بھی یقین پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پس انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو تاکہ ان کی شکل و صورت اور حیت کا خوب پتہ چل جائے اور زندہ ہونے کے بعد واضح ہو جائے کہ یہ پرندے وہی ہیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پہ رکھ دو، یعنی ان پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت، خون اور پر سب کچھ خلط ملط کر کے پہاڑوں پر ڈال دو۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت کا ایک حصہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا اور پھر انہیں آواز دی، تو فوراً ہر پرندے کے خون کا ہر قطرہ دوسرے قطرے سے، ہر پر دوسرے پر سے، ہر ہڈی اور ٹکڑا دوسری ہڈی اور ٹکڑے سے مل کر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے چلے آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم، قیامت کے دن سب اجزاء اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے جان ڈال دوں گا۔ اس واقعے کو دکھلا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت بتا دی کہ اس طرح اول بدن کے اجزاء مختلف مقامات سے جمع ہو کر جسم تیار ہوں گے، پھر ان میں روح پڑ جائے گی۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ جس چیز کا بھی ارادہ کر لیتا ہے اسے کر کے دکھاتا ہے، کوئی چیز اس کے ارادے کو پورا کرنے سے عاجز نہیں کر سکتی۔ وہ ہر وقت مردے کو زندہ کر کے دکھا سکتا ہے مگر ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حکمت والا ہے۔ وہ عموم قدرت یعنی ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود اور اختیار مطلق یعنی ہر طرح کا اختیار رکھنے کے باوجود سب کچھ اپنی حکمت کاملہ کے مطابق ہی کرتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اللہ رب العزت قدرت رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بسا اوقات مردے کے اجزاء بکھر جاتے ہیں، ان پر لمبا زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان پھیلے ہوئے اجزاء کو جمع کرنے اور ان میں زندگی ڈالنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، تجربات سے حاصل شدہ علم کی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی قدرت پر پورا یقین حاصل تھا، نہ تو انہیں شک تھا اور نہ ہی وہ قدرت الہیہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، بلکہ وہ عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اس میں تجربے سے حاصل شدہ علم کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نمبر 3، آج کے لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ۔ آج کے زمانے میں شکوک و شبہات کی کثرت ہے، خاص طور پہ مردوں کا زندہ ہونا، بحر و بر میں منتشر اجزاء
جن پر سالوں گزر چکے ہوں، ان کے جمع ہونے پر شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے میں سب شکوک و شبہات کا کلا کما کر دیا ہے۔ لہذا جس کے دل میں اس قسم کے وساوس آتے ہوں، اسے چاہیے کہ اس واقعے میں غور و فکر کرے، اللہ رب العزت کی قدرت کو سوچے، سب وساوس کافور ہو جائیں گے۔ نمبر 4، ایمان و یقین بڑھانے کا طریقہ۔ کائنات میں پائی جانے والے عجائبات قدرت میں غور کرنا یا قرآن حکیم کی آیات میں غور و تدبر کرنے سے انسان کے ایمان میں قوت مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کائنات میں پائے جانے والے قدرت کے نشانات میں اور قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے تاکہ ایمان و یقین کی کیفیات بڑھتی چلی جائیں۔ نمبر 5، عام مسلمانوں کو ادب کی تعلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی دوستی کا خصوصی مقام حاصل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی صورت کا نمونہ واضح کر دیا، اور اولم تؤمن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے عام مومنین کو بھی ادب سکھا دیا کہ وہ ایمان بالغیب پر ہی اکتفا کریں، مشاہدے کا مطالبہ نہ کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی درخواست کی، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو بے ہوش ہو گئے اور برداشت نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے بھی یقین ایمان کو مضبوط بنائے اور ایمان کو پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اور ایسی چیزیں جو ایمان کے لیے مہلک ہیں، ایمان کو ختم کرنے والی ہیں، ایمان کو زائل کرنے والی ہیں یا ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے کاموں میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کو مضبوط اور پکا کرنے والے ہوں، اور ہمیں ایسی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، اور وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی مجالس کو اٹینڈ کرنا ہے، اس سے آدمی کو ایمان کی فکر ہوتی ہے، ایمان بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق عطا فرمائے اور ہم سب کے بھی ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔